اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے یہاں پر تفسیر میں سورۃ البقرہ یہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی اور سورۃ البقرہ اب شروع ہو رہی ہے۔ گزشتہ پیر کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ ایک آیت کریمہ اور اس کے تھوڑے آگے ہی دو آیت کریمہ اور ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ آیت کریمہ اگر کسی کو شوق ہو پڑھنے کا تو پھر بعد میں پوچھ لینا کسی حافظ قرآن سے یا کسی عالم سے کہ آیت کریمہ کہاں پر ہے۔ اس کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں تمام جو روایتیں ہیں نا ان روایتوں کو اکٹھا بیان کر دے رہا ہوں۔ جو شخص ان آیتوں کو پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد، آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہوں گے جن کو یاد بھی ہوگا، لیکن فضیلت کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ پہلی فضیلت، جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا نا تو عرش سے لٹک کر ان آیت کریمہ نے، ان تمام آیتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہا کہ باری تعالیٰ آپ ہمیں کن لوگوں کے اوپر اتار رہے ہیں، کہاں پر آپ ہمیں نازل فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں پر نازل فرما رہے ہیں جو خون خرابہ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے سامنے قسم کھا کر یوں فرمایا، میرے عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جو شخص تمہاری ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کرے گا میں اس کی مغفرت کر لوں گا۔ پہلا انعام کیا ہوگا؟ مغفرت۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما لے، اس کی پکڑ نہ کرے۔ اس سے بڑی کون سی فضیلت ہوگی؟ نمبر ایک، میں اس کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میں اس کو حضیرت القدس میں داخل کروں گا۔ اب حضیرت القدس کیا ہے وہ تو آخرت میں انشاءاللہ جائیں گے میں اور آپ، تب وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا۔ جنت میں خاص مقام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو حضرت القدس میں داخل کروں گا۔ نمبر تین، میں ان کو روزانہ 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا۔ 70 مرتبہ۔ علماء جانتے ہیں کہ بسا اوقات عربی میں 70 کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ صرف 70 بتانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت بڑی عدد کو اور لا تعداد چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی کبھی بولا جاتا ہے۔ لیکن چلو مان لگ پل کے لیے کہ 70 مرتبہ ہی مراد ہیں، تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھ لے، انسان کو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، مجھے اور آپ کو ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد جب 70 مرتبہ ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر اس رحمت کی شان کیا ہوگی؟ اب ذرا اندازہ لگائیں، کتنی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، کتنی نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہوگی۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی روزانہ 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ کتنی حاجتیں؟ 70 حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری فرمائیں گے۔ اور سب سے ادنا حاجت، بڑی حاجت نہیں، سب سے ادنا حاجت یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو پڑھنے والے کی ہم مغفرت کر لیں گے۔ حالانکہ مغفرت کا پروانہ تو پہلے بھی مل چکا ہے،
لیکن یہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم ان کی روزانہ 70 حاجتیں پوری کریں گے، اور سب سے ادنا حاجت کیا ہوگی کہ ہم ان کی مغفرت کر لیں گے۔ پھر بڑی بڑی حاجتیں کون سی ہوگی؟ اور بعض روایتوں میں آگے آتا ہے کہ ہم ان کو دشمنوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائیں گے، ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دشمن کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان آیات کو پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور ہمارا دشمن ہمارے راستے سے خود بخود ہٹ جائے گا۔ یاد رہ گیا؟ ان آیات کو پڑھنے کا ہم معمول بنائے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہیں، اور پاس میں یہ آیت کریمہ ہے۔ دیکھو سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، آیت الکرسی سب کو آتی ہے، شہید اللہ چھوٹی سی آیت ہے، اور قل اللہم سے لے کر بغیر حساب تک یہ بھی بہت چھوٹی آیت ہے۔ انسان 2 4 5 10 مرتبہ بھی پڑھے گا نا، روزانہ بھی اندر دیکھ کر پڑھتا رہے گا نا، پھر بھی اس کو یاد ہو جائے گا۔ اس کی یہ فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صورتیں مکی ہوتی ہے، بعض صورتیں مدنی ہوتی ہے۔ مکی اور مدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مطلب ہوتا ہے ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو آیات کریمہ یا جو صورتیں نازل ہوئی ہے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ چاہے مقام کوئی بھی ہو، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد اس کا فرق ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ یہ ایسی صورت ہے نا کہ یہ مکمل جب تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہے نا، وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نازل فرماتے رہے ہیں، اور عجیب و غریب صورت ہے۔ اس کے اندر تقریباً 286 آیتیں ہیں۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آیت کریمہ نازل کی ہے تو ہر آیت کو لے کر آنے والے 70 فرشتے ہوتے تھے۔ تقریباً کتنے فرشتے ہوتے تھے؟ 70 فرشتے اس کو لے کر آتے تھے۔ اور اس سورت کی ایک آیت کریمہ تو ایسی ہے کہ جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہے، قرآن کریم کی سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد کوئی قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ ہے، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ البقرہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر رد فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گائے کا قصہ بھی نازل فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے متعلق ہے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اور سورۃ البقرہ چونکہ 2.5 پارے کے آس پاس کے اندر ہے، 2.25 پارے کے اوپر کے تقریباً ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ بندہ روزانہ تو اتنا کیسے پڑھے، تو کوشش یہ کرنے کی کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا سورۃ البقرہ کے اندر سے پڑھتے رہنے کا، جیسے ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں تو اس سورۃ کریمہ کو بھی پڑھتے رہنے کا۔ اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ البقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، پھر آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور اس کے بعد اخیر کی 3 آیتیں، یہ ٹوٹل 10 آیت کریمہ ہوتی ہیں۔ ان 10 آیت کریمہ کو جو بندہ روزانہ رات کو پڑھے گا، اس رات کے اندر اس پڑھنے والے کے اہل و عیال اور اس کے گھر کے اندر کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، جنات اور شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھر والوں کو محفوظ کر لیں گے۔ اور جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جادوگروں کی جادو سے اس بندے کی حفاظت فرما لے گا۔ یہ اس کے فضائل میں آتا ہے۔ اس لیے ہم ان آیت کریمہ کو پڑھنے کا معمول بنائیں، روزانہ رات کو سورۃ البقرہ کی جو 10 آیت کریمہ میں نے بتائی ان کو بھی ہم پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ ہمارے گھر کے اوپر کوئی آفتیں اور مصیبتیں نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر مکے کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر توحید کو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، جنت کو بیان کیا، جہنم کو بیان کیا، میدان محشر کو بیان کیا، قیامت کو بیان کیا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا کے اندر چلے گئے تو پھر ضرورت تھی احکام کی کہ احکام نازل کیے جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔ اور اسی سورۃ البقرہ کے اندر روزے کے احکام ہے، نماز کے احکام ہے، طلاق کے احکام ہے،
سود کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کتنی اہم سورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، انہوں نے سورۃ البقرہ کو تفسیر کے ساتھ بالکل گہرائی کے ساتھ جب پڑھا تو 12 سال کے اندر انہوں نے سورۃ البقرہ کو مکمل کیا ہے۔ کتنے سال میں؟ 12 سال کے اندر۔ اور مجھے اور آپ کو کتنے دن میں پوری کرنی ہے؟ مہینے میں پوری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کو 12 سال لگ گئے تھے، ہم کو کتنے سال لگ جائے گی اندازہ لگا لو۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سورۃ البقرہ مکمل کرنے میں 8 سال لگ گئے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام کو کتنا شوق ہوگا قرآن کریم کو سیکھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم کو سمجھنے کا۔ تو یہ شوق ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور دیکھو، بیان کرنے والا کوئی بھی ہو، جہاں پر بھی دین کی بات ہو تو دین کی بات کو عظمت کے ساتھ سننے کا، یہ نہیں دیکھنے کا کہ کون بیان کرتا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست، بات کس کی کر رہا ہے؟ حق ہے، عقائد اس کے ٹھیک ہے، بس اس کی بات کو ہمیں سننا چاہیے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مراد کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ اس کا معنی، مطلب، مراد اور مفہوم کیا ہے، لیکن امت کو بتانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام کہ جس کے بعد بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کاف ہا یا عین صاد جو سورہ مریم کے شروع میں ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اس کے بعد بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میں ایک عمل بتاؤں آپ کو، بہت سے لوگ، ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جب بھی اللہ کے سامنے کو دعا مانگوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ عمل لمبا ہے لیکن آپ اس کو سن لیں۔ یہ اسم اعظم کی بات آئے جس پر مجھے یاد آیا، اور یہ عمل کوئی بزرگ کا بتایا ہوا نہیں ہے، صحابی رسول حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، امام المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بتایا ہوا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سننا اچھی طریقے سے، کہ جس بندے کو کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو کوشش کرے ایسے مقام پر جانے کی کہ جہاں پر اس بندے کو کوئی نہ دیکھے۔ اب ہمارے یہاں پر ایسے کوئی جنگلات تو ہوتے نہیں ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں، تو ہمیں کیا کرنے کا؟ مثال کے طور پر ہم گھر پر ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، رات کی تنہائی کو بہتر یہ کہ چنیں، رات کی تنہائی میں ایک کمرے کے اندر ہماری فیملی سو رہی ہے اور دوسرے کمرے کے اندر ہم چلے جائیں، وہاں پر ہمیں کوئی دیکھنے والا ہوتا نہیں ہے، ہم وہاں پر چلے جائیں گے تب بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو تنہائی میں چلے جانا ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کتنے رکعت نفل نماز پڑھنی ہے؟ 4 رکعت پڑھنی ہے، اور سلام کتنی؟ ایک سلام کے ساتھ، جیسے ہم عصر سے پہلے پڑھتے، ظہر سے پہلے پڑھتے، بس اسی طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن نیت کیا کرنے کی؟ 4 رکعت نفل نماز کی۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 20 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 40 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ یاد رہ گیا؟ آسان ترتیب، پہلی رکعت میں 10، دوسری رکعت میں 20، تیسری رکعت میں 30، اور چوتھی رکعت میں 40۔ ہو گیا؟ سلام پھیر دی، سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ پھر قل هو اللہ پڑھیں۔ ہو گیا؟ 40 اور 50 ہو گیا، آسان طریقہ یاد رکھے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ، 70 ٹائمز، 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو، کوئی بھی نہ آتا ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اور 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ، دوسری رکعت میں 20، تیسری میں 30، چوتھی میں 40، سلام پھرنے کے بعد 50 مرتبہ، اس کے بعد 70 مرتبہ کوئی بھی درود پاک، اور اس کے بعد 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الفاظ سنیں، یہ عمل کرنے کے بعد
جو بندہ جو دعا کرے گا اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائیں گے. کوئی بندہ وطن سے دور ہے، گم ہو گیا ہے، اللہ اس کو وطن میں واپس لے آئے گا اور اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما لیں گے. قرض ہوگا تو قرض ادا ہو جائے گا. اگلا جملہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سنیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ عمل ہر کسی بیوقوف کو مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں اس عمل کو استعمال کرے. مطلب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہ ہے کہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، کوئی بندہ کرے گا تو اس کا ضرور فائدہ اس بندے کو مل کر رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ الف لام میم، اس کی مراد، اس کا ترجمہ، اس کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد کو خوب جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھو دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے، محدثین گزرے، مفسرین گزرے، حدیث کی شرح لکھنے والے گزرے، تفسیر لکھنے والے گزرے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، 80 جلدوں میں لوگوں نے کتابیں لکھی. لیکن کتاب کے شروع میں ایک چیز ہمیشہ لکھتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ بھائی میں کتاب تو لکھ رہا ہوں، حدیث کی کتاب ہو، حدیث کی شرح ہو، تفسیر ہو، کوئی بھی کتاب میں لکھ رہا ہوں، لیکن میں انسان ہوں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم کو انبیاء نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم جب دوبارہ اس کتاب کو چھاپیں گے تو اس غلطی کو ہم سدھار لیں گے. یہ ہر بندہ اپنی کتاب کے شروع میں لکھتا ہے، یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کتاب تو بھلے ہی لکھ رہا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں. اللہ رب العزت قرآن کریم کو بیان فرما رہے، قرآن کریم کو شروع فرما رہے ہیں اور شروع میں کھلا چیلنج دے دیا. ہمیں کتاب تو بیان کر رہے، کتاب آپ کے سامنے اتار تو رہے ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سوال اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یہی سورۃ البقرہ کے اندر 2 پیج چھوڑ کر آپ آگے چلے جائے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم شک کرتے ہو تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ شک کرنے والے تو شک کرتے. اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے. 1400 سال اس کو گزرنے آئے ہیں، آج تک کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ کسی ایک مرتبہ کسی کے سامنے جا کر کہہ دے کہ قرآن کریم میں یہ غلطی ہے، زبر کی غلطی ہے، زیر کی غلطی ہے، پیش کی غلطی ہے. آج تک تو کوئی پیدا ہوا نہیں ہے اور قیامت تک کوئی پیدا بندہ ہوگا بھی نہیں. اب لوگ شک تو کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ شک بھلے ہی کرتے ہیں لیکن یہ ان کی عقل کی خرابی کی وجہ سے شک کرتے ہیں. جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے، میں اور آپ کھائیں گے ہمیں میٹھا لگے گا، لیکن کسی بندے کو بہت زیادہ بخار ہو گیا ہے، اس کو ہر چیز کڑوی نظر آتی ہے، شہد یہ کہ باوجود یہ کہ وہ میٹھا ہے لیکن اگر اس بندے کو کھلائیں گے تو بندہ کیا کہے گا کہ شہد کڑوا ہے. تو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھائی شہد کڑوا نہیں ہے، تیرے بخار کی وجہ سے تجھے کڑوا نظر آتا ہے. قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جن کی عقلیں ٹیڑھی ہوتی ہے ان کی عقلیں کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ان کو قرآن کریم میں شکوک اور شبہات ہوتے ہیں. ورنہ قرآن کریم میں بذات خود کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کیا ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ جو انسان تقوی والا ہوتا ہے وہ ہدایت کا محتاج ہوتا ہے، کم محتاج ہوتا ہے، لیکن جو انسان ہدایت پر نہیں ہے، متقی نہیں ہے، وہ تو اور زیادہ ہدایت کا محتاج ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو یاد رکھو ایسی بات نہیں ہے، متقی لوگ جو نہیں ہوں گے ان کے لیے بھی ہدایت ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں بعض جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو ایسی بات نہیں کہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک بات یہاں پر مزید سمجھے، میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں؟ جو بہت بڑا اللہ والا ہو، جو ہر وقت عبادت میں رہتا ہو، جو بہت بڑے خانقاہ کا پیر ہو، یہی متقی ہے، باقی کوئی متقی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے.
قرآن کریم کی اصطلاح کے اندر بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی متقی کا لفظ ان لوگوں پر بھی لے آتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل ہوئی ہے ان پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم ان کے اوپر بھی کبھی کبھی متقی کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ یوں کہے تو غلط نہیں ہوگا، ہر مسلمان متقی ہوتا ہے، لیکن تقوی کے درجات ہوتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے جو ہر مسلمان ایمان لاتا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی مسلمان بیٹھے، میں اور آپ سب گنہگار ہیں، ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کے گناہ کرتے ہیں، کانوں کے گناہ کرتے ہیں، پیٹ کے گناہ کرتے ہیں، شرمگاہ کے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنا تو تقویٰ موجود ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے کر یہ کہہ دے کہ تم اپنے اسلام کو چھوڑ دو، ہم کیا کہیں گے؟ اسلام کو تو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، یہی ایک کلمہ ہمارا سہارا ہے جو ہمیں دنیا سے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہے؟ یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، پھر تقوی کے درجات الگ الگ ہیں، اور تقویٰ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مزین کر دیا ہے، ڈیکوریٹ کر لیا ہے، جس میں کہ شنگارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سجا لیا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے لفظ کو استعمال فرماتے ہیں، اور تقوی کا فائدہ، اللہ اکبر، میں حدیث کے اوپر نہیں جاتا ہوں، صرف قرآن کریم کی آیت بتاتا ہوں۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ گنتے رہنا۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں، اس کے کاموں میں کیا فرما دیتے ہیں؟ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا فرما دیتے ہیں؟ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، إِن تَتَّقُوا اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو ایسا علم عطا فرماتے ہیں، ایسی صلاحیت عطا فرماتے ہیں، حلال حرام کے اندر وہ بندہ تمیز کر لیتا ہے، جائز ناجائز کے اندر وہ بندہ تمیز کر لیتا ہے، صحیح غلط کے درمیان تمیز کر لیتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے درمیان تمیز کر لیتا ہے۔ یہ تقوی کے اوپر نعمتیں ملتی ہیں۔ حضرت، میں نے اس سے پہلے شاید واقعہ سنایا تھا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، صاحب کشف گزرے، صاحب کشف بزرگ تھے۔ تو حضرت مولانا محمد امین اکاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کو لے کر حضرت کے پاس گئے، اور حضرت، انہوں نے سنا تھا کہ حضرت صاحب کشف ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ سیب خریدے، ایپل، سفرجن خریدے، کچھ حرام پیسوں سے خریدے اور کچھ حلال پیسوں سے خریدے۔ حرام کو الگ رکھا، حلال کو الگ رکھا، اور اس کے بعد دونوں کو جمع کر لیا۔ اب بندہ پہچان نہیں سکتا کہ حرام کے کون سے حلال کے کون سے، کیونکہ دیکھنے میں تو سب سارے ایک جیسے دکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دوست لوگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور حضرت کو سلام کیا، دعا کی درخواست کی، اور اس کے بعد یہ ہدیہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے ایک سیب اس طرف نکالا، ایک سیب اس طرف نکالا، ایک سیب اس طرف، ایک سیب اس طرف، اور پھر فرمایا یہ حلال کے یہ حرام کے۔ حضرت مولانا محمد امین اکاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وقت احساس ہو گیا کہ ہم نے تو غلط کر لیا، حضرت نے تو ہمیں پہچان لیا۔ تو انہوں نے حضرت کے سامنے معافی مانگی اور حضرت سے کہا کہ حضرت، ہمیں بیعت ہونا ہے، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا بیعت ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، امتحان لینے کے لیے آئے تھے، دوبارہ جاؤ اپنی نیت کو درست کرو اور پھر میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آنا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ والے عالم الغیب ہوتے، نہیں، اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت ان کو بتا دیتا ہے۔ حضرت شیخ یونس سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھے، ان کے شاگرد ہے شیخ یونس سہارنپوری۔ مجھے ایک معتبر شخص نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں علاقے کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک علاقے کے اندر ایک مدرسے میں حضرت گئے۔ حضرت جب اندر انٹر ہو رہے تھے نا، تو حضرت نے کہا کہ مجھے جلدی سے اس مدرسے سے باہر نکال دو، جلدی سے نکال دو۔ صاحب کشف گزرے ہیں، وہ بھی باہر نکال دیا۔ حضرت نے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس طریقے سے ہمیں باہر کیوں نکال دیا اور آپ کیوں باہر چلے گئے؟ تو حضرت فرمانے لگے، مجھے اس مدرسے میں سے 2 آدمیوں کی تکبر کی بدبو آتی۔ کیا فرمایا؟ مجھے اس مدرسے میں سے 2 آدمیوں کی تکبر کی بدبو آتی ہے۔ یہ کبھی کبھی اس طریقے سے کیفیت اللہ والوں کو ملتی ہے۔ تو تقوی کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایسا علم عطا فرما دیتے ہیں کہ غلط اور صحیح کے درمیان بندہ پہچان کر لیتا ہے۔
نمبر 3 تقوی کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لہ فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لہ فرقانا ویکفر، ومن یتق اللہ، نہیں ایک آیت اور کریمہ ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو تقوی اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور ایک تقوی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، بندہ حالات میں ہے، مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس مصیبت میں سے نکلنے کا راستہ بندے کو عطا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے بندے کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ۔ اب ذرا جاتے ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں جانا ہے اور پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پل صراط کے اوپر سے تم کو گزرنا ہے، اور ہم کن لوگوں کو پل صراط کے اوپر کٹنے سے بچائیں گے؟ جو متقی ہوں گے۔ میدان محشر میں بھی تقویٰ کام آئے گا۔ جیسے دنیا کے اندر دوست ہوتے ہیں، لیکن میدان محشر میں جانے کے بعد دوست دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم بعض الا المتقین عدو الا المتقین، کہ دنیا کے اندر جو بعض دوست ہوتے ہیں وہ میدان محشر میں جانے کے بعد وہ دشمن بن جائیں گے، لیکن دشمن کون نہیں بنے گا؟ جو متقی ہوں گے، وہ آپس میں دشمن نہیں بنیں گے۔ جنت میں بھی جانا ہے، جنت میں جانے کے وقت بھی تقویٰ کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پارہ نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وسیق الذین اتقوا، اللہ لے جائے گا کن لوگوں کو؟ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے، جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے، فرشتے استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم کو جنت میں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جنتی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، اے اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا ہے، صدقنا وعدہ واورثنا الارض، اور ہمیں ایسی زمین کا وارث بنایا ہے، نتبوأ من الجنة حیث نشاء، کہ ہم جنت میں جہاں چاہیے ہم پھرتے رہیں گے۔ تو تقوی کا یہ فائدہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کعب احبار سے سوال کیا۔ کعب احبار یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایمان لائے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے ہیں۔ اہل کتاب تھے، یہودی یا نصرانی تھے، اور ایمان لائے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ اتنے بڑے صحابی ہیں اور کعب احبار سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ کعب احبار نے سامنے سے سوال کیا، امیر المؤمنین کیا آپ کبھی کانٹے دار راستے میں چلے ہیں؟ فرمایا کہ بہت بار چلا ہوں۔ فرمایا کہ کس طریقے سے چلے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو لپیٹ دیتا ہوں اور لپیٹ کر میں چلتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں لگ جائے اور میرے کپڑے کے اندر سے میرا کپڑا پھٹ جائے۔ کعب احبار فرماتے ہیں یہی تقویٰ ہے، یعنی زندگی اس طریقے سے گزارو کہ کہیں تمہارا ایک قدم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ پڑ جائے، تمہارا ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ پڑ جائے۔ یہ تقویٰ کہتے ہیں۔ اور ہمارے اکابرین کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہمارے اکابرین کی زندگی میں تقویٰ تھا، کیا تقویٰ تھا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی گزرے، یاد رکھنا، اور امام المعبرین ان کو کہا جاتا ہے۔ امام المعبرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے جاننے والے تھے صحابہ کے بعد، انبیاء کرام، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے بعد اگر خواب کی تعبیر کا اگر کسی کو سب سے زیادہ اگر علم تھا تو وہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، باوجود یہ کہ سراج الامہ ہے، باوجود یہ کہ آپ کا لقب امام اعظم ہے، لیکن آپ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کس کو بھیجا؟ کس کے پاس بھیجا؟ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ اور ان کی پیدائش کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ ان کے والد محترم حضرت سیرین، سنیں اچھی طریقے سے، حضرت سیرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی،
عین التمر اس جنگ کا نام تھا، اور اس جنگ کے اندر جو کمانڈر تھے مسلمانوں کی طرف سے وہ سیف من سیوف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ کمانڈر تھے۔ سامنے والے لشکر والے ہار گئے، اور اس میں سے 40 بڑے بڑے سپاہی اور کمانڈر قسم کے جو لوگ تھے سامنے والے لشکر کے اپوزیشن میں، ان کو پکڑ کر لے آئے اور لا کر ان کو مدینۃ المنورہ کے اندر صدیق اکبر کی پارلیمنٹ میں ان کو حاضر کر دیا گیا۔ ابھی جو بڑے بڑے جو سپاہی آئے تھے، جو کمانڈر آئے تھے، ان کو الگ الگ صحابہ کرام اور تابعین کے حصے میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ جو سیرین تھے نا، حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے، اسلام لے آئے، اور بڑے وفادار تھے، بڑے دلیر تھے، بہادر تھے، طاقتور بھی تھے، اور بڑے اچھی طریقے سے وہ بزنس کرتے تھے، تانبے کے ڈیگے بناتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی رہی۔ بڑے ہو گئے، جوان تھے، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جوانی کو دیکھتے ہوئے، ان کے تقوی کو دیکھتے ہوئے، ان کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت سیرین آزاد ہو گئے، اپنا بزنس کر رہے تھے، اچھی طریقے سے کما رہے تھے۔ اب ضرورت تھی ان کو نکاح کی، کہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو ان کی جو نظر انتخاب تھی، ان کی جو نگاہ تھی، وہ پڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر۔ حضرت صفیہ پر ان کی نگاہ پڑی۔ حضرت صفیہ بہت خوبصورت بھی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، بہت عالی اخلاق تھے۔ ازواج مطہرات کو ان سے بہت تعلق تھا۔ میں آگے اس پر سناتا ہوں کہ محمد بن سیرین کا تقویٰ کیا تھا، یہ ہدی للمتقین پر سنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ امیر المؤمنین، میں انس ابن مالک کا آزاد کردہ غلام ہوں، اچھی طریقے سے کما بھی رہا ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور میری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے آپ کی باندی، جس کی آپ نے اپنی بیٹی کی طرح پرورش کی ہے، تقوی میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں، اخلاق میں، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ جاؤ، میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان تو تھے نہیں کہ ایسے ہی کسی کے ساتھ بھی اپنی باندی کا نکاح کرا دے۔ انہوں نے تفتیش کرنا شروع کی کہ میں سیرین کے بارے میں تحقیق کروں کہ یہ کیسے انسان ہیں۔ تحقیق کرتے رہے، آخر میں انہوں نے خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سوال کیا۔ انس ابن مالک سے پوچھا کہ انس بتاؤ، سیرین تو تمہارے پاس ایک بڑا لمبا عرصہ آپ کے پاس رہے ہیں، سیرین کیسے انسان ہے؟ وہ میرے پاس آئے تھے، میری باندی کا نکاح کروانا چاہتے تھے، ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں نکاح کتنا سادہ ہوتا تھا، اتنا سادہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ کسی کی بیٹی کے پاس جا کر اس کا ہاتھ مانگ لیتا تھا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ مجھے سوچ کر جواب دیں۔ اور آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ کسی باپ کے پاس چلا جائے نا، تو باپ اس کو دھوکے لے کر مارنا شروع کر دے کہ تو میرے سامنے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نکاح کا تصور ہمارے نگاہ میں غلط آ گیا، زنا کو ہم نے سستا بنا لیا، اور زنا کو ہم نے مہنگا بنا لیا ہے، اور نکاح کو ہم نے کیا کر لیا ہے؟ زنا کو سستا کر لیا اور نکاح کو مہنگا کر لیا۔ اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، جب انس بن مالک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے مانگی نا، تو انس بن مالک نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ امیر المؤمنین، آپ آنکھ بند کر کے سیرین سے اپنی باندی کا نکاح کر لے۔ سیرین متقی ہے، سیرین مسلمان ہے، سیرین بہت نیک ہے، اور سب سے بڑی چیز سیرین کے اندر خودداری ہے، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ آپ کی بیٹی کو عزت دے گا، آپ کی باندی کو عزت دے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرین کو بلایا کہ سیرین، نکاح کی تاریخ فائنل کر لیتے ہیں، فلاں تاریخ کو میں آپ کا نکاح کرانے والا ہوں اپنی باندی کے ساتھ۔ اب ذرا سنیں نکاح کی داستان۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر لیکن پروقار ایک مجلس کو منعقد کیا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین اس نکاح کی مجلس کے اندر موجود تھے۔ اب نکاح کی برکت دیکھیں نکاح میں جب برکت ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کیسی دیتا ہے، آپ آگے سنیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی مجلس کو منعقد کیا، صحابہ کرام اس میں موجود تھے، اور آپ جانتے ہیں 18 ایسے صحابہ کرام اس نکاح کی مجلس میں موجود تھے جو بدری تھے۔
جو غزوہ بدر میں شامل تھے۔ ایسے کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 18 صحابہ کرام موجود تھے۔ اور نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نکاح پڑھایا ہے، دعائیں دی ہے، برکت کی دعائیں دی ہے۔ اور بدرین جو صحابہ کرام مجلس میں موجود تھے اور ان کے علاوہ جو تابعین موجود تھے، انہوں نے اس دعا کے اوپر آمین کہا ہے۔ اب اس دعا کی برکت دیکھیں، صدیق اکبر کا دور چلا گیا، عمر ابن خطاب کا دور چلا گیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اچھا، جب نکاح ہوا، جب نکاح کے وقت رخصتی جب کرتے ہیں اور ہم یہاں پر دنیا میں دلہن کو جس طریقے سے سوار کر اس کے سسرال کے اندر بیچتے ہیں، اس کے شوہر کے پاس بیچتے ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت صفیہ کو شنگار کر، ڈیکوریٹ کر کے، میک اپ کر کے کس نے بھیجا تھا؟ 3 ازواج مطہرات اس میں شامل تھی جنہوں نے حضرت صفیہ کو رخصت کیا ہے ان کے شوہر کے پاس۔ حضرت عثمان بن عفان کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے 2 سال پہلے ان کے گھر پر ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے اور دنیا اس کو محمد بن سیرین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا ان کو محمد بن سیرین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، زید بن ثابت ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بصرہ کا رخ کیا ہے۔ بصرہ جانے کے بعد آپ نے اپنا ایک شیڈیول بنا دیا۔ آپ صبح میں اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کو علم دین سکھاتے تھے۔ جب سورج دوپہر کا وقت ہو جاتا، آپ کاروبار کے لیے جاتے، رات کو آتے تو مصلی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو رگڑتے تھے۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی گزری اور آپ کے دل کے اندر تقویٰ کتنا تھا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی نے حجاج ابن یوسف کی غیبت کی۔ حجاج ابن یوسف کی غیبت کر سکتے، وہ ظالم ہے، اس کے بعد اس کے لیے دلیل موجود ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لیکن محمد بن سیرین کا تقویٰ ہے، ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ کسی نے حجاج ابن یوسف کی غیبت کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹا یاد رکھنا، حجاج اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور جب تم حجاج ابن یوسف کے ساتھ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تم کو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی حجاج ابن یوسف کے بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں بڑے نظر آئیں گے۔ اور یاد رکھنا، جہاں پر میدان محشر میں حجاج ابن یوسف سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے لوگوں کو غلط طریقے سے قتل کیوں کیا تھا، وہاں پر ان لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا جنہوں نے حجاج ابن یوسف کے اوپر ظلم کیا تھا، بیٹا آپ غیبت کیوں کرتے؟ یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کی بھی غیبت کرنا آپ کے نزدیک گوارا نہیں تھا۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی بندہ تجارت کے لیے جاتا آپ اس کو تاکید کرتے تھے کہ بیٹا اب تجارت کے لیے تو جا رہے ہو لیکن حلال روزی تلاش کرنا، حرام کے اندر مت پڑنا۔ حرام بھلے ہی زیادہ ہو، حلال بھلے ہی تھوڑا ہو، لیکن اس تھوڑی روزی کو دیکھ لینا اور حرام کو چھوڑ دینا۔ اور آپ کا تقویٰ تو تب نظر آیا جب آپ کو جیل کے اندر بیچ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر عجیب حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ کہتے ہیں نا کہ بندے کے اوپر جب حالات آتے ہیں نا تو سب طرف سے آ جاتے ہیں۔ کیا حالات آئے؟ ایک واقعہ آخر میں پیش کر لیتا ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے 40,000 درہم کا تیل خریدا ایک ویپاری کے پاس سے۔ اب جیسے آپ تجارت کرتے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اکثر پیسے ادھار رکھتے، بھائی ہو جائے گا پھر آپ کو دے دیں گے، تو ادھار تیل دینا، پیسے دینے باقی تھے۔ جب وہ تیل لے کر گھر پر آئے اور جب ڈھکن کھول کر دیکھا تو اس تیل کے اندر چوہا پڑا ہوا تھا جو مر گیا تھا، سڑ گیا تھا، اب بدبو آ رہی تھی۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، اگر اس تیل کو میں واپس ویپاری کو دے دیتا ہوں تو وہ دھوکے کے ذریعے سے مسلمانوں کو چپکا دے گا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اور میرا تقویٰ اس کی مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں امت کا نقصان کروں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنے کا، کبھی ایسا کام نہیں کرنے کا کہ جس کی وجہ سے امت مصیبت میں آ جائے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ لینا، آج کل ہمارے ماڈرن زمانے میں جو نیو جنریشن ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے، غیروں کی لڑکیوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھنا، غیروں کے لڑکیوں سے اگر ہمارے تعلقات ہوں گے، وقتی طور پر تو ہم مزے لے لیں گے، گناہ ہم کریں گے، خواہش ہم پوری کریں گے، لیکن حالات پوری امت کے اوپر آتے ہیں، پوری امت پریشان ہو جاتی ہے، اور جہاں پر 2-4 چند مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر پھر ان کو اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا کام نہیں کرنے کا کہ جس کی وجہ سے امت کا نقصان ہو، کبھی نہیں کرنے کا۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں کیا کروں، فرمایا کہ ایک کام کر دیتا ہوں، اس کو میں انڈیل دیتا ہوں، ڈول دیتا ہوں، اس کو بہا دیتا ہوں روڈ کے اوپر، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے میں 40,000 درہم وہ
قرض کے طور پر جو میرے دینا باقی ہے وہ میں ادا کر لوں گا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہا دیا، دوسرا بزنس شروع کیا۔ اب قرضہ تو چکانا ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ وہ دوسرا بزنس بھی چل نہ پڑا اور قرض آپ کا بڑھتا چلا گیا۔ اب لوگوں نے آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر لیا، لوگوں نے کہا کہ بھلے آپ کتنے بڑے عالم متقی پرہیزگار ہو، لیکن آپ ہمیں ہمارا قرضہ دے دے ورنہ ہم آپ کے اوپر کیس دائر کر لیتے ہیں، اور انہوں نے کیس بھی دائر کر لیا، اور اس کی وجہ سے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں جانا پڑا۔ جیل میں آپ چلے گئے۔ جیلر جو تھا نا، جب وقت گزرتا گیا تو وہ آپ کی عبادتوں سے، آپ کے تقوی سے، آپ کے معمولات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ایک مرتبہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو آفر دیتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ آفر کون سی ہے؟ فرمایا کہ ایک کام کرو، جب رات ہو جائے نا تو تم جیل سے نکل جاؤ اور فجر کی اذان ہوتے ہی تم جیل کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ آپ کر لو، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر گھڑی میں دیکھنا، یہاں پر ابھی آیت نہیں ہے، کل آیت کریمہ یہاں پر تھی شاید، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ جلال کہنے لگا کہ حضرت یہ آفر لوگ لینے کے لیے تو ترستے ہیں، میں آپ کو سامنے سے دیتا ہوں اور آپ منع کرتے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں میں نہیں جاؤں گا، وجہ یہ ہے حکومت نے آپ کو امانت دار سمجھ کر یہاں پر جیلر کے طور پر رکھا ہے، اور اگر آپ نے مجھے حکومت سے چھپے چھپاتے اگر مجھے جیل کے اندر سے نکال دیا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، اور میں یہ جرم نہیں کر سکتا ہوں کہ خیانت آپ کرو، گناہ آپ کرو، اور اس گناہ کے کام کے اندر میں آپ کی مدد کروں، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جیل میں رہے اور آپ نے منع کر لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا۔ انس ابن مالک نے اپنے رشتہ داروں سے وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے وقت غسل بھی محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دیں گے اور جنازہ بھی محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو جیل میں ہے، فرمایا کہ حکومت سے بات کرو۔ لوگوں نے حکومت سے بات کی، حکومت نے کہا کہ اجازت ہے، اب ان کو لے جائے، غسل بھی دلوا دے، کفن بھی پہنا دے، اور اسی طریقے سے جنازے کی نماز بھی پڑھوا لے، پھر ان کو جیل کے اندر بھیج دینا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار گئے اور جا کر کہا کہ حضرت آپ اس طریقے سے باہر چلے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہے، انہوں نے آپ کے بارے میں وصیت کی ہے کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی ہے، غسل بھی آپ نے دینا ہے، کفن بھی آپ نے پہنانا ہے، اور اسی طریقے سے جنازے کی نماز بھی آپ نے پڑھانی ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو ہم چلے جاتے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں میں نہیں جا سکتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حکومت نے اجازت دے دی ہے، آپ کیوں منع فرماتے ہیں؟ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں منع اس لیے کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے کہاں اجازت دی ہے جن کی وجہ سے میں یہاں جیل میں آیا ہوں۔ جو لوگ میرے پاس قرض مانگتے ہیں پہلے ان کے پاس جاؤ، ان کی اجازت لو، وہ اجازت دیں گے تو میں باہر آؤں گا ورنہ میں باہر نہیں آؤں گا۔ لوگ وہاں پر گئے ہیں، اجازت مانگی ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل اجازت ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، انہوں نے اطلاع دے دی، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے ہیں۔ باہر آنے کے بعد انس ابن مالک کو غسل دیا، انتقال کے بعد غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، جنازے کی نماز پڑھائی ہے، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد آپ فوراً واپس جیل کے اندر چلے گئے، اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے اپنے گھر تک نہیں گئے۔ یہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور یہ تقویٰ ہے ان کا۔ اب دیکھو تقوی کے ساتھ بندے نے زندگی گزاری نا، اب اللہ نے انعام کیا دیا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وقت کے بعد آپ جیل سے رہا ہو گئے، باہر زندگی گزارنے لگے، اور 77 سال کی عمر کے اندر تقریباً آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد آپ کی زمانے میں ایک بہت نیک خاتون تھی جس کا نام تھا حفصہ بنت راشد۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام تھا مروان محملی، اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بڑا صدمہ ہوا، بڑا عبادت گزار بندہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کو ایک رات خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ مروان بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے اصحاب الیمین میں شامل کر لیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الواقعہ میں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یعنی جنت والوں میں اللہ نے مجھے شامل کر لیا ہے۔ تو حفصہ بنت راشد فرماتی ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے مقربین میں شامل فرما دیا ہے، اولئک المقربون۔ فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے علیین میں بھیج دیا ہے۔
فرمایا کہ علیین میں آپ نے اور کس کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے خواب میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ بہترین حالت میں تھے، تو کہا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ تو فرمانے لگے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو میرے سے درجات میں 70 گنا آگے ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں تو ہم آپ کو بہتر سمجھتے تھے اور آپ حسن بصری آپ سے کیسے آگے بڑھ گئے؟ تو فرمانے لگے حسن بصری میرے سے 70 گنا درجات میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ درجہ دے دیا۔ تو تقوی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اب آئندہ پھر کو انشاءاللہ میں ایمان بالغیب پر بات کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر بھی بات ہوگی، اور قادیانی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بدترین موت ان کو دی ہے، اس پر بھی میں چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ آج بیٹھے ہیں کوشش کریں انشاءاللہ ہم ہمیشہ اس طریقے سے، جو بھی بندہ یہاں پر تفسیر کرے گا، میں ہوں یا کوئی اور ہے، کوئی بھی ہے یہاں پر تفسیر کرنے والا، ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے قرآن کریم کو سننے کے لیے طلب کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، کریں گے انشاءاللہ عمل، کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔